مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارا جمعۃ المبارک کا اجتماع جہاں سراسر روحانیت پر مبنی ہوا کرتا ہے، اس میں پورا ہفتہ ہونے والی سستیاں کاہلیاں اس کا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تطہیر و اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے بھی ایک بہترین مظہر ہے، کیونکہ عام دروس کے اندر اکثر و بیشتر احباب اور خواتین شریک نہیں ہو پاتے، تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے چند موضوعات کا انتخاب کیا جائے جن موضوعات سے جہاں ایک مومن کو تسلی ملے، اس کی اصلاح نفس ہو، وہاں پر اس کے عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور یقیناً اعمال کی اصلاح سے زیادہ اہم ہے عقیدے کی اصلاح، کہ اللہ رب العالمین روز قیامت اعمال میں کمی کوتاہی معاف کر دے گا، لیکن جو کمی کوتاہی ہمارے عقیدے میں واقع ہوئی ہوگی وہ کبھی معاف نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ مائدہ میں بھی اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ذات کے ساتھ کیے ہوئے شرک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس انسان نے شرک باللہ کا ارتکاب کیا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا کر پڑ گیا۔ پچھلے جمعے ہم نے ایک مسئلے پر گفتگو کی تھی استخارے کے معاملے میں، اس کے صحیح کون سے پہلو ہیں اور ہماری امت کے اندر اس صحیح پہلو کے اندر، اس درست عقیدے کے اندر، عمل کے اندر کس کس طرح خرابیاں واقع ہو چکی ہیں۔ آج اسی سے ملتا جلتا دوسرا موضوع وہ ہے مسئلہ شفاعت، کہ سفارشی کوئی بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے ولیوں کے بارے میں عقیدہ، بزرگان دین کے بارے میں عقیدہ، بعض اعمال کے بارے میں کہ یہ چیزیں ہمیں چھٹکارا دے رہے ہیں، بعض پیروں کے بارے میں عقیدہ کہ اس کی بیعت کر لو، اور یہ بیعت کا جو ہمارے بر صغیر میں رواج ہے، بیعت کیوں تھی اس پہ الگ مستقل بات ہوگی۔ بیعت ہوتی ہے امیر کی اطاعت کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، یہاں پر اس بیعت کو رکھا گیا ہے سرٹیفکیٹ کے طور پر کہ فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لو، پیر صاحب اس وقت تک جنت میں جائیں گے نہیں جب تک اپنے پورے مریدوں کو ساتھ میں لے جائیں، اور اس عقیدے کے تحت مرید بنا جاتا ہے، سال میں لمبے سفر کیے جاتے ہیں، کراچی سے پنجاب تک کا، سندھ سے بلوچستان تک کا، کہ وہاں جا کر کے تجوریاں بھر کر کے جاؤ آستانے پر، تو واپسی تجوریاں بھر کر کے جاؤ، اور اگر خالی ہاتھ جاؤ گے پیر صاحب کے پاس تو پھر خالی ہاتھ آؤ گے واپسی۔ ایک کمانے کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر ایک گناہگار انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو امتی ہیں، وہ تو سید لوگ ہیں، وہ ہمارے سفارشی بنیں گے قیامت کے دن۔
نظریے پر ذرا گفتگو کرتے ہیں کہ شفاعت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں کو سفارش کا حق دیا ہے اور یہ سفارش کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کے مخالف دو گروہ ہیں۔ مسلمانوں کا اتفاقی نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سفارش کو رکھا ہے جو روز قیامت گناہگار لوگوں کے کام آئے گی۔ یہ شفاعت عظمیٰ جو کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا مگر اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے۔ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ رحمان کی اجازت بھی ہو اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے یا جو سفارش کر رہا ہے ان دونوں سے رب راضی بھی ہو۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے جس کے بارے میں آگے احادیث آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ نصیب ہوئی، بڑی شفاعت۔ اللہ کے پاک رحمہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو ایک دعائے مستجابہ ایسی ملی کہ وہ دنیا میں اگر دعا کرے گا یا آخرت میں کرے گا اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ کسی نے امت پر عذاب کی دعا کی، کسی نے کوئی اور دعا کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار دنیا میں استعمال کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت سارے مسائل آئے لیکن اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے۔ میں فہی ناقلۃ من کل امتی من مات لا یشرک بی شیئا، میں نے اپنی اس شفاعت کو روز قیامت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے، اور روز قیامت میری یہ شفاعت ہر میرے اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں موت اس کو ہوئی، گناہگار تو تھا لیکن شرک نہیں کیا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ خیرنی ربی، مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ ان یکون نصف امتی فی الجنہ، کہ یا تو یہ بات ہو کہ میری امت کا آدھا حصہ، آدھی امت جنت میں چلی جائے، بڑی تعداد یعنی آدھی امت پوری جنت میں چلی جائے بغیر حساب و کتاب کی، یا پھر آپ کی امت کے بارے میں یہ کیا جائے تو ان کا حساب و کتاب بھی لیا جائے اور جو جہنم میں جائیں پھر آپ کی شفاعت سے ان موحدین کو نکالا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتا ہے کہ میں نے شفاعت کو قبول کیا کہ میں اپنی آدھی امت کے بارے میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے جو گناہگار لوگ ہیں جنت میں جانے کے بعد بھی میری سفارش ان کے کام آئے۔ اور پھر وہ مشہور روایت جس میں تمام انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئیں گے، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر سفارش کریں گے اور پھر ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سفارش ہوگی، اور سفارش پیغمبر بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، خود اللہ بھی سفارش کرے گا۔ دوسری انتہا یہ ہے، اب یہ اعتدال والا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں امت مسلمہ میں دو نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ وہ جو معتزلہ اور خوارج کا تھا، اس وقت منکرین حدیث کا ہے، جن کو اہل القرآن کہہ دیں، توحیدی نام رکھ دیں، برزخی رکھ لیں، اہل القرآن، منکرین حدیث، چکراوی گروپ، راموی گروپ، یہ سارے کے سارے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کو جہنم سے نکالنے والی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ وہ جو سفارش کہتے ہیں وہ ہوگی، وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوگی جنت کے اندر، باقی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اور بعض ایسی آیات جو عام آیات ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں،
یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ روز قیامت نہ کوئی دوستیاں چلیں گی، نہ کاروبار چلے گا، نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ ان عام آیات کو لے لیا اور دوسری آیت کو چھوڑ دیا، جبکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم کسی ایک آیت پر، کسی ایک حدیث کو لے کر کے عقیدہ قائم نہیں کرتے۔ عقیدہ قائم کرنے کے لیے ہم سارے قرآن کریم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات کو، پیغمبر کی احادیث کو، اقوال صحابہ کو سامنے رکھتے ہیں، پھر کوئی متفقہ عقیدہ نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے بالکل انکار کر دیا، ان کی بات یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود کم ہے۔ دوسرے صوفیہ، انہوں نے سلسلے شروع کیے، چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی، تو سلسلے شروع کیے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ایک سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہمارے گناہ، ہماری بدعملیاں، عقیدے میں خرابیاں، اس کا کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں سفارشی بنیں گے ہمارے، اور یہ عین وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، جو ہماری امت کے اندر صوفی طبقے میں رائج ہے۔ یعنی وہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا اور یہ ایک انتہا تک پہنچ گئے، درمیانہ جو راستہ ہے وہ اختیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سفارش جو ہوگی وہ، پھر انہوں نے کہانیاں گڑھی، تذکرۃ الاولیاء نامی کتابیں لکھی، اور کتابوں کے اندر پھر لکھتے ہیں کہ بایزید بستانی، ان سے پوچھا گیا کہ روز قیامت آپ کی سفارش کرے گی یا محمد مصطفیٰ کی سفارش کرے گی؟ یہ بہت بڑے پیر ہیں، کہتے ہیں اس نے کہا کہ اللہ کی قسم روز قیامت محمد کی نہیں میری سفارش کرے گی، اور میرا جھنڈا جو ہوگا وَلِوَائِي أَعْظَمُ مِن لِوَاءِ محمد، نعوذ باللہ، کہ میرا جو جھنڈا ہوگا روز قیامت وہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ادھر پیر نے بتا دیا اس کو، قبر میں سوالات منکر نکیر والے کو، اور عجیب و غریب کہانیاں کرا کر کے اس مسئلے کو اور انتہا تک لے گئے اور شرک کے دروازے کھول دیے۔ اب ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر کے بیچ میں چلنا ہے، جو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم اس طرح کی سفارش کیوں ہوتی ہے؟ سفارش تین طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو اعزازی سفارش، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے ان کو سفارش کا موقع دے دے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفارش کا جو ان کو اعزاز دے گا وہ اعزازی ہوں گے، اللہ کے بارک وسلم مہمان خاص ہوں گے۔ اور پھر وہ حدیث نہیں سنی، فرمایا کہ روز قیامت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت ابونا، آپ ہمارے ابا جان ہیں، خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخ فیک من روحی، اور اللہ نے آپ کو اپنے روح پھونکی، آپ تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں، آپ سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میری ایک گناہ میرا ہے، اللہ نے جس پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ میں نے کھا لیا تھا، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا تھا، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی جب اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے میں دعا کرتے تھے، پھر عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کریم سجدے میں دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، اور محمد مصطفیٰ مجھ سے آسان حساب لینا، مجھ سے مشکل حساب نہ لینا۔ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ حساب تو حساب ہوتا ہے، اس میں آسان اور مشکل کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ حساب دو طرح کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا جائے گا بندہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، بندہ تو نے یہ گناہ کیا، بندہ انکار تو کر ہی نہیں پائے گا، کیسے انکار کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرمائے گا، فرماتا ہے روز قیامت آپ کے منہ پر تو مہر لگی ہوگی،
تکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے تمہارے ہاتھ کہاں کہاں لگے تھے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے ٹانگیں گواہی دیں گے، بما كانوا يعملون، جو تمہارے عمل تھے۔ اور پھر انسان چیخے گا، قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، انسان کہے گا کہ میرے اعضاء، ٹانگ، یہ پاؤں، ہاتھ، یہ آنکھیں، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بات کرنے کا، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو منع تو کر نہیں سکتا بندہ۔ اب فرمایا اللہ پوچھتا جائے گا، بندے کو کئی ایسے بندے ہوں گے گناہ کا اعتراف ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا، آخر میں اللہ کہے گا بندہ جا مجھے معاف کیا۔ اور فرمایا جس سے اللہ نے مناقشہ کیا، مناقشہ ہوا۔ مناقشہ کیا ہوتا ہے؟ مناقشہ یہ ہے، فرمایا اللہ اس کو گناہ گنوائے گا، اور گنواتے گنواتے وہ کہے گا اللہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا، اعتراف کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں کیا تھا؟ جس سے یہ سوال کیا گیا کیوں کیا تھا، فقط عذب، وہ پکا جہنم میں جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ مجھ سے آسان حساب لیو۔ آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھنا رہے کہ آپ سفارش کرنے آ گئے، آپ نے وہ گناہ کیوں کیا تھا جس سے میں نے منع کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر اللہ نے معاف بھی کروا دیا، قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے معاف کروا دیا تھا یہ گناہ، پھر بھی معافی کے باوجود بھی ڈر ہے، ہمارے گناہوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ معاف اللہ نے کیے کہ نہیں۔ فرمایا پھر آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس کہ نوح آپ پہلے رسول ہیں، آپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے نہیں، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، بیٹے کی سفارش کی تھی، کتنی؟ بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نہیں، کیا ان بنی من اہلی، وہ بھی دلیل کی بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے اہل کو، میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ ان وعدک الحق، اے رب العالمین تو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میرا بیٹا بھی میرا اہل ہے اور میرے سامنے ڈوب کر کے مر رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نطفے کے طور پر تو آپ کے اہل سے ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے آپ کا اہل نہیں ہے۔ بات عمل کی ہے، من بطأ به عمله لم يسرع عنه نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے دھکیل دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں آپ سائنسیں کر رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب نے داڑھی مڑی ہوئی ہے پوری، پیر صاحب سگریٹ پی رہے، پانچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں، آپ اس کو سیدھا اپنے عورتوں کے بیچ میں لے آتے ہیں کہ یہ سید ہے۔ یہ سید زادے کون سے ہو گئے؟ سیدہ فاطمہ کو جو لقب ملا تھا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ صرف پیغمبر کے نسب کی وجہ سے نہیں ملا تھا، اپنے عمل کی وجہ سے بھی ملا تھا۔ حسنین کریمین کے بارے میں جو اللہ نے پیغمبر نے فرمایا انہما سیدا شباب اہل الجنہ، تو وہ صرف پیغمبر کے نواز کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے عمل کی وجہ سے بھی تھا۔ آپ عباس سے کہہ رہے ہیں، عباس عمی سلو ابی، عباس میرے چچا بھی ہیں میرے باپ بھی ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس دعائیں کیا کروایا کرتے تھے، وہ صرف چچا کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس حمزہ کے بارے میں کہا کہ سید الشہداء اہل الجنہ، سید شہیدوں کے سردار ہوں گے، وہ صرف چچا کی وجہ سے نہیں تھے، عمل کی وجہ سے تھے۔ اگر چچا کی وجہ سے ہوتے تو ابو لہب کے بارے میں بھی یہی آتا۔ تو صرف یہ رشتہ کام نہیں آتا، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کام آتا ہے۔ جو سید جس کا پیغمبر کا خاندان ہو، عمل بھی اچھے کرتا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کہ پیغمبر کا نسب ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن پیغمبر کے نسب کی بات بھی کرے۔ بد عمل، آج آپ دیکھو ہمارے صوبے پر کون مسلط ہے؟
اور شاید ہم امتی ہیں اس کے قرضہ اتار رہے ہیں. وزیر اعلیٰ شاہ صاحب، وزیر تعلیم شاہ صاحب، وزیر بلدیات شاہ صاحب. ان کی قوم اگر دیکھو سندھ کے اندر، پورے کسی بھی علاقے کے اندر دیکھو، اتنی بھی قوم نہیں ہوگی کہ ایک یو سی کا چیئرمین بنے بندہ. اتنی بھی اس کی قوم، ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے اس کا، اور کوئی اس کی قوم نہیں ہوگی کہ بھائی 20,000 اس کے قوم کے لوگ ہیں، 30,000 لوگ ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں دیتے کہ شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب کے مقابلے میں کسی اور کو دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم گناہگار بن جائیں گے. وہ قریشی صاحب ملتان سے آ کر نگر باکر تک آتا ہے، وہاں ایک ہی بار 5 سال کے بعد الیکشن میں آتا ہے، لوگ ووٹ دے کر جتواتے ہیں اس کو. ایک ہی بار آئے گا بس، بعد میں ترقیاتی کام کوئی نہیں کرنا. مریدوں کو منہ بھی نہیں دکھانا. 5 سال میں الیکشن آئے گا، ایک بار مریدوں کے دیے ہوئے نذرانوں سے جو گاڑیاں لیتے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی، وہ جب جاتی ہیں علاقے میں داخل ہوگی تو اس سے پہلے کمبل بچھا دیں گے کہ پیر صاحب کی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ نیچے زمین پر لگے. وہ کمبل، وہ رلیاں، وہ رضائیاں، ان کے اوپر اس کی گاڑی چلے گی کروڑوں کی. وہ غریب مریض جو مرید ہیں اس کے پیسوں سے وہ جائے گا وہاں پر، اور پھر اس کو ووٹ ملیں گے. ووٹ لے کر کے اسلام آباد میں عیاشیاں کرے گا. 5 سال کے بعد پھر مرید کے پاس جائے گا. مرید کہیں گے ہماری نصیب کا کیا کہنا، پیر صاحب خود آ گئے چائے پینے ہمارے پاس. تو یہ ہمارے اندر جو جہالتیں ہیں مقاصد فکر معذرت کے ساتھ، کہ یہاں پر اہل سنت کے نام سے کتنے ناموں سے خانقاہیں بنی ہوئی ہیں. آپ اندر جاؤ گے پیر صاحب کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، پیر صاحب کو قرآن کریم کی آیت بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ آپ کے سید بنے ہوئے ہیں. سید وہ نہیں ہے. سید کی کیا بات کرتے ہو؟ یہاں پر حدیث میرے ذہن میں سے بخاری مسلم کے حدیث آ رہی ہے. جب سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. قریبی رشتہ داروں کو. تو پتہ اللہ کے پیغمبر اس کے پاس گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے کہا یا معشر قریش انقذوا انفسکم من النار انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے میرے قبیلہ قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں محمد تمہارے کسی کام نہیں ہوں. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ یا بنی عبد مناف، اے میرے رشتے داروں عبد مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں محمد قیامت کو تمہارے کسی کام نہیں آؤں. اور یہاں کہتے ہیں کہ بزرگ صاحب آپ مریدوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے پیر صاحب خود بھی نہیں جائیں گے. پیر صاحب کی اوقات ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے والے، چھوٹی سی بات کی تھی، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ نے ڈانٹ دیا تھا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. آئی کیا فرمایا؟ فلا تسألنی ما لیس لک به علم. یہ بھی عبارت میں کسی شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب کی کتاب کی نہیں بتا رہا آپ کو، نہ ابن تیمیہ کی کتاب کی بتا رہا ہوں، نہ نوید حسین دہلوی کی کتاب کی بتا رہا ہوں، نہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بتا رہا ہوں. یہ عبارت قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت ہے. تو کہ وہابی کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ نو فلا تسألنی ما لیس لک به علم، آئندہ مجھ سے ایسا سوال نہیں کرنا. آئی کیا فرمایا؟ انی اعظک، اے میرے پیغمبر نوح، اس نے 950 سال دن رات تبلیغ کی تھی. قوم والے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے بھاگ رہے ہیں، نوح پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میری بات کو سن لو، میری بات کو سن لو. دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن تبلیغ کرنے والے، کشتی بنائی اللہ کے حکم سے. وہ بدبخت قوم آ کر کشتی میں پیشاب کر دیتی ہے، برداشت کیا تھا. 950 سال کا اثر کوئی عام ہے. ایک بار اپنے بھائی کو بول دیتے ہیں ہم، کبھی مانتا ہی نہیں ہے. ایک بار بولا تھا میں نے ڈرنے کے لیے آ گیا تھا، وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، آئندہ اگر کسی کے بارے میں سفارش کی، کسی بد عمل کے بارے میں، تکون من الجاہلین، جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. نوح سے بڑھ کر کون تمہارا پیسہ ہو سکتا ہے؟
اور پھر میں بیان کر رہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر پھر عباس کے پاس آئے، یا عباس، اے میرے چچا عباس، عم رسول اللہ، پیغمبر کے چچا، انقذ نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، میں قیامت کو تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ صحیح بخاری مسلم کی متفقہ روایت۔ اور آگے اس سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کو، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلی، دنیا میں اگر کچھ چاہیے آج میں تیرا باپ موجود ہوں، مجھ سے مانگ لے، جو دنیا میں چاہیے مجھ سے مانگ لے، مانگ لو، میں روز قیامت تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اس سے بڑا پیر مرشد کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مرید کون ہو سکتا ہے جو جہنم کے پاس جا کر کے تمہیں بچائے؟ انتظار کرے کہ مولوی صاحب نہیں آئے گا، میں جاؤں گا نہیں اندر، تم بیعت کر کے بیٹھے رہو، میں بیعت یافتہ ہوں قادری صاحب کا، چشتی صاحب کا، سربردی صاحب کا، وہاں پیغمبر نہیں بچائیں اور تم کیا جنید بغدادی بچاتا ہے، کلندر بچا لیتا ہے، پیران پیر بچا لیتا ہے، کیا یہ سارے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھا دیے تم لوگوں نے؟ میرے بھائیوں، صفات کے باب میں یہ عقیدہ عقیدت چھوڑ دیں، قرآن کریم کی آیات پر غور کریں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے سورہ نبا کے اندر؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جو زمین و آسمان کے بیچ میں ہے اس کا بھی رب ہے، وہ رحمان ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یملکون منہ خطابا، اللہ کے سامنے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کریں گے یہ لوگ، اللہ کے سامنے کوئی بات کرے گا؟ پیغمبر کہیں نفسی نفسی نفسی، اور تمہارے پیر صاحب کہیں گے میرے مریدوں کو بچاؤ، پیغمبر کہیں نفسی نفسی، پیغمبر اپنے صحابی کی قبر پر دعائیں کریں، سعد بن معاذ کی قبر پر آپ فرمائیں کہ چھوٹی سی وجہ سے میرے صحابی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پیغمبر ٹہنیوں کو توڑیں، قبروں پر رکھیں، دعائیں کریں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اور تمہارے پیر صاحب قبر میں جا کر منکر نکیر کو پکڑ لیں۔ کتنی گستاخی کی جاتی ہے فرشتوں کی۔ کیا فرمایا؟ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا روز قیامت اپنی اللہ کی دہشت ہوگی کہ سارے فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور خود جبریل امین وہ صفوں میں اللہ کے ڈر سے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بات نہیں کریں گے، لا الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کے اللہ نے اجازت دی تھی وہ بات کرے گا، اللہ نے جس کو اجازت دی وہی بات کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے، محمد کا پکڑا کوئی نہ چھڑائے، اور وہاں پر پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے پیغمبر آپ بھی، آپ فرماتے ہیں ہاں میں بھی، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، مجھے بھی اللہ اپنے رحمت سے ڈھانپ لے گا، پھر جنت میں جاؤں گا، اپنے حساب سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ نفسی نفسی صدائیں ہوں گی، اور تم نے اپنے بدعمل پیروں کے بارے میں عقیدے بنائے ہوئے، سال کا نذرانہ دے دو، بکرا دے دو، پیر صاحب کو مزار کی تعمیرات کے لیے رنگ روغن کے پیسے دے دو، چڑھاوے چڑھوا دو، ہفتے کے اندر سفارش ہو جائے گی، یہ خود پھنسے ہوں گے وہاں پر۔ آپ کا یونس بولیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ان سب کو بلائے گا، یوم نحشرهم جميعا، اللہ فرماتا ہے ہم سب کو جمع کریں گے، وَيَقُولُ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو بھی بلائیں گے، اور جن لوگوں کے شرک کرتے تھے جن کے پاس جا کر کے جن کی قبروں پر مورتیوں پر ان کو بلائیں گے، اور ہم کہیں گے کیا ان لوگوں کی تم عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے اللہ ہم نے کبھی ان کو حکم نہیں دیا تھا، یہ جن جن کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے ہو نا یہ سارے مکر جائیں گے روز قیامت، کہیں گے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ وفات کے بعد جب پیغمبر کو نہیں پتا، عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں
کہ اللہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب سے تو نے مجھے اٹھا لیا تھا، حالانکہ زندہ ہے آسمان پر، لیکن کہا جیسے اٹھا لیا تھا اس کے بعد امت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، جو زمین آسمان پر زندہ موجود ہیں اس کو اپنی امت کے بارے میں نہیں پتا، اور جو سینکڑوں من مٹی تلے تمہارے پیر صاحب اس کو پتا ہوتا ہے۔ جب موجود تھا تو اگر کوئی اور مرید آ جائے، اگر پنجابی ہے سندھی مرید آ جائے، اگر کوئی افغانی مرید آ جائے تو ٹرانسلیشن کرنی پڑ جائے پیر صاحب کے لیے، اور مرنے کے بعد سب کی سمجھتا ہے ڈائریکٹ۔ جب موجود ہو، زندہ ہو، 3-4 لوگ ساتھ بات کرے آپ کو جواب نہ دے پائے، مرنے کے بعد 10 لوگ خبر پہ جواب دیتا ہے ان کو۔ اللہ اکبر، کتنا ایک عقیدہ ہمارے انسانوں کی مت ماری گئی۔ اللہ فرماتا ہے نا انک لا تسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے اس کو آپ سنا ہی نہیں سکتے، کیسے سنا سکتے ہو آپ؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا ہؤلاء اضللتم عبادی ام هم ضلوا السبیل، کہ تم نے ان کو گمراہ کیا تھا اے پیرو اے مورتیو، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، ام هم ضلوا السبیل، یہ خود گمراہ ہوئے تھے۔ تو وہ بزرگ کیا کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما ينبغي لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہمارے لیے بھی لائق نہیں تھا کہ ان نتخذ، ہم بنائیں، من دونک، تیرے علاوہ، من اولیاء، کسی کو ولی۔ کتنے ولی بنے تمہارے یہاں پر؟ وہاں وہ خود تمہارے ولی کہیں گے اللہ ہمارا بھی ولی تو ہے، انت مولانا، ہمارے مولا تو ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کو ولیکن متعتهم، اللہ تو نے ان کو زندگی میں ڈھیل دے دی تھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ نصیحت کو بھول چکے تھے، وہ خود ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر ہمارے بھائی کہیں گے مولوی صاحب یہ تو مورتیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، بتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، بزرگوں پر کیوں فٹ کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بزرگوں کے پر اس لیے فٹ کر رہے ہیں کہ وہ انسان ہی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، سورہ الاعراف کی آیت ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آستانوں پر جاتے ہو، وہ تم جیسے بندے ہیں، جیسے تم جیسے۔ مورتی ہم جیسی ہوتی ہے، بدھ ہم جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں کھاتے پیتے، جو مر گئے تم ان کی قبروں پہ جاتے ہو۔ اللہ کا فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان لوگوں کو اس طرح کی شفاعت کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ڈرتا ہے تو پہلی سفارش کیا تھی بتا رہا تھا میں آپ کو، ایک انسان کسی کو اعزازی سفارش دے دے، پیغمبروں کو اللہ دے گا، سب پیغمبر سے ہو کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئیں گے، پھر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے جو آپ لوگوں نے نقشہ کھینچا ہوا ہے، نہیں، آپ فرماتے ہیں فآخرهم ساجدا، میں سجدے میں گر جاؤں اور میں ایسی تسبیحات پڑھوں گا جو اللہ مجھے اس دن سکھائے گا، آج مجھے بھی وہ یاد نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہاں کے علم غیب کی تمہاری باتیں، آج فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے آج مجھے بھی نہیں پتا میں کیا پڑھوں گا اس دن، اللہ مجھے سکھائے گا، میں پڑھوں گا، پڑھتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال کب ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، سفارش کرے سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سر تعطى، آپ مانگیں میں پھر دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کوئی مانگیں گے کس کے بارے میں؟ مشرکوں کے بارے میں نہیں، جن کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی، وہ مومن لوگ جو گناہ گار ہوں گے اللہ کے پیغمبر کی سفارش سے جنت میں آئیں گے۔ اور پھر اللہ آخر میں کہے گا مومن بھی سفارش کرے، لیکن ان کے بارے میں جو اہل ایمان تھے، توحید والے تھے، اور جہنم میں چلے گئے بدعملیوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرمائے گا قد شفع النبیون وشفع الملائکہ وشفع المؤمنون، کہ فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، انبیاء کرام نے بھی کر لی، اہل ایمان نے بھی کر لی، فلم یبق الا رب العالمین، اب رب العالمین بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنی ایک مٹھی بھرے گا، اللہ کی مٹھی، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کتنی کیفیت ہوگی، کیا ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ بھر کر کے باہر نکالے گا، عادوا حمما، وہ ایسے کوئلے بن چکے ہوں گے،
اور پھر ان کو جنت کا جو سیل ہوگا، سیلاب ہوگا پانی کا، اس میں پھینکا جائے گا، وہاں سے ڈھونڈ کر کے انسان پیدا ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے سفارش۔ اور تمہارے سفارش جو آپ لوگوں نے بابوں کے بارے میں بتائی ہوئی ہے کہ فلاں پیسہ سفارش کرے گا، فلاں سفارش کرے گا، میرے بھائی یہ خود سفارش کے مستحق ہوں گے اس دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ آیت جھوٹ بات دینے والی ہے، سورہ زمر کی تقریباً 26 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے میرے پیارے پیغمبر جس پر میرا کلمہ عذاب واجب ہو گیا، کیسے؟ یعنی جہنم واجب ہو گئی، آگے کیا؟ افانت تنقذ من فی النار، تو آپ ان کو جہنم سے بچا سکیں گے؟ آپ بھی ان کو جہنم سے بچا نہیں سکیں گے۔ اس سے بات ہو رہی ہے، پیارے پیغمبر سے بات ہو رہی ہے، ہمارے کسی پیر کے بارے میں نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائی یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہاں دنیا والا کوئی بندہ آپ کی آشیرواد کریں گے یہاں پر، اور وہ کیا کرے گا؟ ہمیں اللہ کا سفارشی بنے گا ہمارا، کسی کوئی بات نہیں۔ یہ راستہ بند کیجئے، یہی راستہ ہے جس راستے سے بدعمل پیر سید کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون ہوتا ہے، یہاں تو کوئی سید بن گیا یہاں پر آنے کے بعد۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے نا آج کل اتنے سارے اینکر بنے ہوئے ٹی وی کے راپسی سارے سید۔ یہ کیا ہوا تھا؟ جب پاکستان ہندوستان بنا تھا، یہاں پر جب آئے تھے لوگ تو یہاں عام بندے بیچارے کو جگہ ہی نہیں مل رہی، تو بعد نے کہا یہاں کے لوگ بڑے ظاہر ہیں، آپ شاہ صاحب بن جاؤ۔ جو ہوشیار لوگ تھے جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی یہاں کی تاریخ کے بارے میں، جو ہندوستان سے آئے تھے، وہ سید بن گئے۔ فلانا سید حسین، فلانا آخر حسین لگا دو، شروع میں سید لگا دو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھائی شاہ صاحب اب لوگوں نے ملکیتیں بھی دے دی، ان کو پلاٹیں بھی دے دی، جو آپ جیسا ہم جیسا بیچارہ سادہ انسان تھا وہی رہا امیر عالم، وہی رہا قریشی، وہی رہا، تو اس بندے کی کوئی اوقات نہیں تھی، سمجھ رہے نا؟ تو سید بن گئے تھے جان بوجھ کے جھوٹے سید، کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھا۔ سید ہونا کوئی مقام نہیں ہے، پیر ہونا کوئی مقام نہیں ہے، مرتبہ اور مقام شفاعت اللہ نصیب فرمائے گا، اپنے عزت سے نصیب فرمائے گا۔ یہ ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو ہے، اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ، پھر ٹائم ملے گا اس حوالے سے مزید گفتگو کی جائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ زمر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے کہ آج اس بھی بھائی سے کہا جائے کہ بھائی جاتے ہو وہاں پر، یار تو اللہ تھوڑی ہے، کہتے ہیں ہم بھی کون سے اللہ مانتے ہیں اس کو، ہم بھی ان کو بجاتے ہیں، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مشرکوں سے کہو گے یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، تم جن کے آستانوں پہ جاتے ہو انہیں نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں، تو مشرک کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے بھائی ہم ان کو اللہ کا مانتے ہیں، وہ یہی کہیں گے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو یونس کی آیت، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ مشرکین مکہ تھے، اسی لیے شیخ الاسلام محمد وہاب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ آج کا مشرک مشرکین مکہ سے بدتر ہے، وہ جو کرتا تھا اس سے بدتر آج کا مشرک کرتا ہے۔ آخر میں بعض ساتھوں نے جو ہے وہ دعاؤں کے بارے میں کہا ہے، ایک ضروری اعلان بھی ہے کہ شعیب جی انسٹیٹیوٹ جو کہ انس بن مالک مسجد کے ساتھ ہے، شیخ شعیب مدنی صاحب اور ہمارے بھائی بلال جو ہے وہ صاحب وہاں سنبھالتے ہیں اس کو، تو وہاں پر نئے کورسز کا ایک جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے، شروع ہو رہے ہیں، جو کہ شام 7 بجے سے 9 بجے تک مفت میں جو مستحق افراد ہوں گے ان کو پڑھایا جائے گا۔ انگلش گرامر کورس ہے، کمپیوٹر کورس ہیں جو کہ پلیز سے خاص کر کے انگلش گرامر کا جو کورس ہے وہ شروع ہوگا۔ تمام احباب اپنے بچوں کو ضرور استفادہ کروائیں۔ الیاس بھائی ہمارے ہمارے ساتھی ہیں مدرہ والے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور مجھے خطائیں معاف فرمائے۔ شہری کی چیف کیسر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ فرمائے۔ شمشاد بھائی بیمار ہے، اللہ شفا فرمائے۔ رئیس بھائی کی اہلیہ رقیہ بازی روبینہ گھٹنوں میں درد ہے وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ فرما دے۔ اور رحمان کی کینسر کی جو کیموتھراپی ہو رہی ہے، اللہ شفا فرمائے۔ خلیل رحمان کاروباری اور مسائل سے پریشان ہیں، اور مجاہد بھائی کی بیٹی کی شادی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے حسنہ فرما دے۔
اور ایک ساتھی نے دعا کا کہا جو ہے وہ ایک سوال کیا ہے نماز فرض کے بعد مقتدی کے بیٹھنے یا پاؤں کے حساب سے کھولنے اور آمین کی آواز کے بارے میں کیا، یہ 3-4 موضوع ہیں، سارے کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، ویسے ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ صرف ایک بات کہ نماز کے بعد کی جو بات ہے وہ بتاؤں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو اذکار کا پتہ نہیں ہوتا، عام حالات میں جو ہم سب کنورٹ ہوتے ہیں، پہلے جاہل تھے، اب جب نماز ختم ہوئی بس آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کیا ہوتا ہے، اب وہ دعا ہو رہی ہے، وہ سب ایسے کرتے تھوڑے کھڑے ہو جائیں گے، جو سنت سے ثابت دعائیں ہیں وہ اب کرتے نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو جن کو پتا بھی ہے وہ کیا کہیں گے، ہمارے یہاں بھی دیکھتا ہوں میں، السلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، فوری کھڑا ہو گیا۔ بھائی حدیث میں منع ہے کہ جب تک تم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ اذکار نہ پڑھو، اپنی جگہ سے نہ ہلو۔ جمعے کے بعد بھی صحیح ہوتا ہے، عام نمازوں کے بعد بھی فوری کھڑا ہونا ہے اور باہر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جانا ہے۔ عشاء کے بعد یہاں سے کھڑے ہو جائیں گے 1 منٹ کے اندر اور باہر موبائل کھول کے آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے وہاں پر، پھر درس سننے کے لیے آ جائیں گے، لیکن کچھ ٹائم جو رحمت کا وقت ہے وہاں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جب تم سلام پھیرتے ہو اور سلام کے بعد جب تک تم قبلہ رخ ہو کر، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے فوری یہ ٹک لگا لیں گے، اس کو جو ہے وہ تار لگی ہوئی اس کو یا دیوار کو، قبلہ رخ نہیں ہوں گے فوری۔ بھائی 2-4 منٹ 5 منٹ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے آپ، اس میں آتا ہے جب تک یہ بندہ قبلہ رخ ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے۔ ہم کیوں ان دعاؤں سے محروم رہتے ہیں؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو پاؤں کھولنے کی بات ہے وہ تو جسامت کے مطابق ہونے چاہیے، نہ زیادہ کھولیں اور نہ ہی ایسے جمع کر لیں کہ آپ کے پاؤں ملے ہی نہ۔ آمین بالجہاد کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ یہودیوں کو 2 باتوں سے چڑ لگتی ہے، ایک آمین سے اور ایک جو ہے وہ سلام کرنے سے۔ صحیح بخاری آپ کھولیں جا کے اپنی نماز کی اصلاح کریں، کیا فرمایا جا رہا ہے، اما ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، آمین کہی، حتی فی المسجد لجۃ، مسجد گونج گئی تھی آمین کی آوازوں سے۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں کون سی مسجد ہے جو آمین کی آواز سے گونجتی ہے؟ مرمر نہیں لگا ہوا تھا وہاں پر، سنگ مرمر، نہ کوئی گرینائٹ کا پتھر لگا ہوا تھا، کچی مسجد تھی، اور اللہ کے پیغمبر بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس نے آواز سے آمین کہا، اس کی آمین فرشتوں سے مل گئی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، اس پہ آپ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے، اس سے بخاری پڑھنی چاہیے۔ ہماری نمازیں جو چلتی آ رہی ہیں آباء و اجداد سے وہی ہم پڑھتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہی ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مارتے جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم۔